بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، واقعہ کربلا کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا، اور محمد بن عشت نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر ایک قاصد کو بھیج دوں گا، وہ یہاں کوفہ کے حالات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیں گے، اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ مقام ثعلبہ پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو وہاں پر محمد بن عشت کا یہ قاصد پیغام لے کر پہنچا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی۔ اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام حاجر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاصد قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، ایک پیغام دے کر، ایک خط دے کر کہ کوفہ والوں کو جا کر اطلاع دو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو ابن زیاد اس نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ قصر عمارت پر، یعنی جہاں پر میری رہائش ہے یا جہاں پر میں رہتا ہوں، جہاں سے فوجی اعلانات ہوتے ہیں، حکومتی اعلانات ہوتے ہیں، اس مقام کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساحی میں کوئی نہ کوئی بات کریں۔ یہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی، ان کے درجات بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بیان کیے۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کی، اور ابن زیاد اور یہ جو باقی لشکر تھا ان کے بارے میں اس نے سخت الفاظ کہے اور ان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو ابن زیاد جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ یہاں کا گورنر میں ہوں اور میرے ہی گھر کی چھت پر چڑھ کر یہ بندہ جو ہے میرے ہی گھر کی چھت پر چڑھ کر میرے ہی خلاف باتیں کر رہا ہے، اور جو اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ باتیں کرو وہ باتیں یہ نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے فوج کے جوانوں کو حکم دیا کو چھت سے دھکا دے کر گرا دو، چنانچہ انہوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت سے نیچے گرایا، اور حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ جب محمد بن عشت کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس کے ساتھی تھے، احباب تھے، جو لشکر میں موجود تھے، ان کو ایک جگہ جمع کیا اور خطبہ دیا اور صالح حالات سے آگاہ کیا۔ یہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گھر والے لوگ تھے، آل عقیل، ان میں سے بعض نے قصاص عقیل کا مطالبہ کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ راستے میں بہت سارے اور بھی رفقا شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی حوصلہ ملا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو وجوہات کی بنا پر اپنی جماعت کے کثیر ہونے پر، یعنی لوگوں کی محبت کو دیکھ کر کہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آل عقیل کی بات پر کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا قصاص لیں گے، آگے جانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ جب یہ مقام عقبہ پر پہنچے تو حر بن یزید یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، ابن زیاد نے اس کو بھیجا تھا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
خوشگوار موڈ میں اچھے تعلقات کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت کی، یہاں تک کہ ظہر اور عصر کی نماز بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حر بن زیاد کا یہ جو لشکر تھا، جو اس کے ساتھی تھے، ان سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، میں ان کے بلانے پر آیا ہوں۔ یہاں پر حر بن یزید اس نے بھی یہ بات صاف کی کہ ابن زیاد کی طرف سے مجھے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بات چیت کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ جو پہلا لشکر حر بن زیاد کی سربراہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تھا، ان سب لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس مڑنے لگے کہ اب میں واپس چلا جاتا ہوں، کیوں کہ میں یہاں خلافت کے قیام کے لیے آیا تھا، وہ ممکن نہیں ہے، کوفہ کے لوگ اب میرے ساتھ نہیں رہیں گے، تو میں واپس مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے، تو ان کے مقرر کردہ گورنر کو کیسے تسلیم کرتے؟ چنانچہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ مدینہ منورہ جائیں اور نہ ابن زیاد کے دربار میں جائیں، بلکہ باہمی مشاورت سے پہلے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام طف یا طوف، جس کو آج کے دور میں کربلا کہتے ہیں، وہاں پر تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم سن 61 ہجری کو مقام کربلا میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ جب یہ اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے تک پہنچی تو وہاں پر زہیر یا زبیر نام کے ایک آدمی تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری تعداد جو ہے 72 ہے، اور یہ جو پہلا لشکر حر بن یزید کی قیادت میں ہے، ہم اس کے ساتھ لڑ لیں گے، ہم ان کے ساتھ لڑ لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑائی کرنی آسان ہے، بعد میں 4000 اور بھی آ جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، لڑائی میں ہم پہل نہیں کریں گے۔ چنانچہ حر بن یزید کے لشکر کے ساتھ یہ نہیں لڑے، اور یہ حر بن یزید، حر جو ہے یہ اس یزید کا بیٹا نہیں ہے جو اس وقت تخت نشین تھا، یہ جو حر بن یزید ہے، اس یزید، یہ جو یزید ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو تخت نشین تھا، یہ حر جو ہے کسی اور یزید کا بیٹا تھا۔ یہ عمر بن سعد جب اپنا لشکر لے کر 4000 کا لشکر لے کر مقام کربلا پر پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی گفت و شنید ہوئی، یہ بھی اچھے ماحول میں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر مدینہ نہیں جانے دیا جا رہا تو کسی بھی اسلامی ملک کی سرحد پر مجھے جانے دیا جائے، اور اگر یہ دونوں باتیں آپ کو قبول نہیں ہیں تو تیسری بات یہ ہے
کہ میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا، میں سیدھا یزید کے پاس جاتا ہوں اور اپنے معاملات طے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ یہ عمر بن سعید بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ابن زیاد کو یہ تینوں شرطیں لکھ کر بھیج دیں، اور ساتھ اس طرح کے مضمون بھی لکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تصفیہ ہو گیا ہے، ہم خون خرابے سے بچ جائیں گے۔ اور اس نے یہ خط لکھا، یہ شرائط لکھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ لکھی اور ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو اس کے پاس شمر یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابن زیاد ان تینوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کرتا، یہ شمر جو ہے بدبخت آدمی یہ بول اٹھا کہ اگر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آج محفوظ راستہ دے دیا تو یہ کل کئی گنا طاقتور ہو کر یزید کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس لیے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو، ہر حالت میں لو۔ اس موقع پر عبداللہ بن زیاد اس کی باتوں میں آ گیا اور اسی کو بھیج دیا رکا دے کر کہ آپ جاؤ اور عمر بن سعید سے کہو کہ وہ یا تو ان سے بیعت لے، اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے حق میں بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، تیسرا یہ راستہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتے، ان کی بیعت بھی نہیں کرتے، تو پھر امارت چھوڑ دیں، امارت پھر آپ لے لو۔ چنانچہ شمر گیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو ابن زیاد نے رکا دیا ہے کہ آج سے آپ اس لشکر کے امیر نہیں رہے ہو بلکہ اس لشکر کا امیر میں ہوں، اب میں جانوں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے۔ یہ 8 یا 9 محرم کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے یا یزید کے حق میں بیعت کرنے سے پہلے سے ہی انکار کر رکھا تھا۔ اس نے لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عباس جو ہے وہ سامنے آئے، انہوں نے ساری صورتحال جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک دن لڑائی مؤخر کرنے کی تجویز دی۔ یہاں پر یہ جو ایک دن لڑائی مؤخر کرنے کی تجویز ہے، اس کو 2 طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن کی مہلت مانگی کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحت کر لوں، کچھ وصیت کر لوں، کچھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کر لوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بدبختوں سے 24 گھنٹے کا، ایک دن کا اور بھی ٹائم دیا ان بدبختوں کو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اتنا بڑا ظلم نہ کرو۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقاعدہ جب لڑائی کا آغاز ہونے لگا تو عبداللہ بن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا سب سے پہلا قاصد حر بن یزید۔ اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو یہ خود، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی، یہ تینوں آدمی جو ہیں عبداللہ بن زیاد کے قافلے سے نکلے، بغاوت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شریک ہو گئے، اور آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب مدینہ جانے کا کہا تھا میں نے آپ کو روکا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات یہاں تک بگڑے گی اور ان بد نصیبوں کی اتنی جرأت بڑھ جائے گی، یہ چیز مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں اس لڑائی میں آپ کا محافظ بن کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔
عبداللہ بن زیاد اور یزید کی فوج کا حصہ بن کر مردار ہونا نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر میں خر بن یزید اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ شریک ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اپنا نام شہیدوں کی لسٹ میں لکھوا لیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شمر اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کے مقام پر ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہوئی اور گرانہ نبوت کے اس میں بہت سارے افراد شہید ہوئے۔ صرف ایک نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ اس لڑائی میں حسینی لشکر کی تعداد 72 تھی، 23 اس میں سوار تھے، 40 پیدل تھے، اور اس کے مقابلے میں شمر کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 5000 تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر لڑتے ہوئے مقام شہادت نوش کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی کہ میں نواسہ رسول ہو کر، اتنی عظمتوں کا مالک ہو کر بھی اللہ کے رسول کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے گھر سمیت قربانی دے رہا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، اسلام کے لیے اور دین کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ یہاں پر 2 چیزیں جو حسینی ہونے کی پکی گارنٹی ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی کے میدان میں برستے ہوئے تیروں میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور یہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں کہ حسینی ہونے کی سب سے بڑی علامت نمازی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی نمازی نہیں ہے اور اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ حسینی نہیں ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ نمازی ضرور ہوگا۔ یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ پردہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ میں اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ رباب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس امرأ القیس اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب، یہ 3 عورتیں خیمہ کے اندر موجود تھیں، پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو عورتوں کا حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور نشانی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پردہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو عورت اپنے آپ کو حسینی کہے گی وہ پردے دار ہوگی، جو پردے دار نہیں ہوگی وہ حسینی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں یہ نشانی اور امت کے لیے تعلیم چھوڑی ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، نماز نہ جائے، پردہ نہ جائے۔ مرد اور عورت کے لیے یہ پیغام دیا اور اجتماعی پیغام یہ دیا کہ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو اس کے سامنے ڈٹ جانا ہی اسلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ سب سے پاورفل اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور انسان کی زندگی ایک دن ویسے ہی ختم ہونی ہے۔ کیا پتہ اگر آپ کے مقدر میں شہادت اور اسی وقت لکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں شہید ہو جاؤ گے، نہیں لکھی ہوئی تو اللہ رب العالمین آپ کو غازی کا مقام عطا فرمائیں گے۔